پیپلز پارٹی نے اپوزیشن اتحاد میں شامل ہونا ہے تو پہلے اعتماد بحال کرے. پیپلز پارٹی پہلے شو کاز نوٹس کا جواب دے. پیپلز پارٹی کی قیادت ابھی میچور نہیں ہے. یہ تین بیانات آج اپوزیشن کی سیاست کا لب لباب ہیں. مفاہمت کے جادوگر شہباز شریف کو اپنی پارٹی سے ہی مزاحمت کا سامنا ہے. مسلم لیگ نون میں شامل چند عقاب شہباز شریف کی مفاہمانہ کوششوں کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں. شہباز شریف کی جانب سے اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کی جدوجہد پر پانی پھیرا جا رہا ہے. اتفاق اور اتحاد کے بجائے نفاق کی بات کی جا رہی ہے. جو شو کاز نوٹس تمام فساد کی جڑ تھا، اسی شو کاز نوٹس کا جواب لینے پر اصرار کیا جا رہا ہے. مخالفانہ بیانات دیے جا رہے ہیں. شہباز شریف اپوزیشن اتحاد کی تشکیل نو کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہی کی جماعت کے رہنما درانے قائم رکھنے پر اصرار کر رہے ہیں. گزشتہ روز شہباز شریف نے اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کے اعزاز میں عشائیہ دیا. عشائیے سے باہر آنے والی خبروں کے مطابق شہباز شریف نے اہم ایشوز پر اپوزیشن کے اتحاد پر زور دیا. یہ خبریں میڈیا کی زینت بنی کہ شہباز شریف نے پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو اپوزیشن اتحاد میں دوبارہ شامل ہونے کی باضابطہ دعوت دے دی ہے. لیکن عشائیے کو ابھی 24 گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ نون لیگ کی سینئر لیڈرشپ کی طرف سے ایسے بیانات سامنے آئے جنہوں نے عشائیے کی مفاہمت کو مخاصمت میں تبدیل کر دیا. نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ پیپلز پارٹی پر پی ڈی ایم کے دروازے بند ہیں، اس وقت کھولے جائیں گے جب آپ اعتماد بحال کریں گے. آج مریم نواز نے بھی یہی کہا کہ پیپلز پارٹی جو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا پہلے وہ اس کا جواب دے. انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ شہباز شریف کے عشائیے کا پی ڈی ایم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اپوزیشن اتحاد کے سربراہ فضل الرحمان کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت ابھی میچور نہیں ہے کہ وہ اس پروٹوکول کو فالو کر سکے جو سیاستدانوں کے درمیان ہوتا. پی ڈی ایم کوئی ریوالونگ ڈور پالیسی نہیں ہے جو اس کا اعتماد بھی توڑے اور باہر نکل جائیں اور پھر آپ کو تکلیف ہو تو واپس اندر آنے کی کوشش کریں. دروازے بند ہیں. وہ کاغذ جو پھاڑے تھے ان کو جوڑ کر پڑھیں اور اس کی جو وضاحت ہم نے طلب کی تھی اس کا جواب دیں. شاہد خاقان عباسی نے اسی موقف کو آرٹیکولیٹ کیا جو پی ایم ایل این کا موقف ہے. جو ان کو شو کاز نوٹس ایشو ہوا تھا اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. تو جب وہ جواب آئے گا تب بیٹھ کے دیکھیں گے اس جواب کے اندر کتنا سالڈ جواب ہے، اس کا کیا کرنا ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت ابھی میچور نہیں ہے کہ وہ اس پروٹوکول کو فالو کر سکے جو سیاستدانوں کے درمیان ہوا کرتا ہے. شاہد خاقان عباسی پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو اس شو کاز نوٹس کا حوالہ دے رہے ہیں جو پی ڈی ایم اہم بیانیے کے خلاف ورزی پر جاری کیے گئے تھے. اپوزیشن اتحاد نے طے کیا تھا کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہوگا، لیکن پیپلز پارٹی اور اے این پی نے حکومتی اتحاد میں شامل بلوچستان عوامی پارٹی کی مدد سے یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنوا لیا تھا. اس پر پی ڈی ایم نے دونوں جماعتوں کو شو کاز نوٹس جاری کیا تو دونوں جماعتوں نے اپوزیشن اتحاد سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا تھا. کچھ ایسے ہاکس تھے اس سارے پروسیس میں جنہوں نے کچھ پیپلز Pakistan People's Party Central Executive Committee has directed all its office bearers in the Pakistan Democratic Movement to submit their resignation. جنہوں نے شو کاز نوٹس دیا انہوں نے خود ہی پی ڈی ایم کے خاتمے کا ایک ان اناؤنسڈ اعلان کر دیا. اے این پی اس پروسیس سے اپنے آپ کو وڈرا کر رہی ہے. اب فضل الرحمان نون لیگ کی قیادت کے بیانات مخالفت کو مزید ہوا دے سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما بلوچ شاہ خان نے گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ کچھ ہاکس نے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو دیوار سے لگانے کی جس کی وجہ سے اپوزیشن اتحاد کو نقصان پہنچا. کچھ ایسے ہاکس تھے اس سارے پروسیس میں جنہوں نے کچھ پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں جو نقصان تھا وہ جوائنٹ اپوزیشن کو پہنچا. اگر اپوزیشن میں سلح نہ ہوئی تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اور یہ سب جانتے ہوئے بھی سلح کی بجائے آپس کی جنگ کو کیوں ترجیح دی جا رہی ہے؟ شہباز شریف کو اپنی ہی پارٹی سے کیوں مزاحمت کا سامنا ہے؟ جواب لیں گے نون لیگ کے رہنما طلال چودھری صاحب سے اور پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ. چودھری صاحب، آپ کے لیے نوٹس زیادہ ضروری ہے، نوٹس کا جواب زیادہ ضروری ہے یا وہ مشن جو آپ کی پی ڈی ایم نے چنا تھا کہ وہ ہم تک اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے جو کہ ہے حکومت کو یہاں سے گھر بھیجنا؟ تو اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ اناؤ کی جنگ چل رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو علی حیدر صاحب آج کے دن تک بھی اپوزیشن جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے، اپوزیشن جو ہے وہ فتح یاب ہو رہی ہے، اس کے باوجود کہ اپوزیشن جو ہے اس قدر متحد نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. آپ بائی الیکشنز دیکھ لیں، اپوزیشن نے جیتے ہیں.
میں اس کو پی ایم ایل این نے کتنے جیتے ہیں, پیپلز پارٹی نے کتنے جیتے ہیں, دوسروں نے ہمارے ساتھ ایک تو یہ, اس کے بعد آپ گیلانی صاحب کا الیکشن دیکھ لیں. سو اپوزیشن جو ہے وہ قدرے زیادہ متحد نہیں, لیکن ابھی تک کامیاب وہی ہو رہی ہے. اور اپوزیشن کی سیاست کی ناکامی جو ہے, یا سیاسی ایجنڈے کی ناکامی حکومت کی کامیابی نہیں گنی جا سکتی. حکومت کی کامیابی تو تب ہوگی جب پرفارمنس ہوگی, ڈیلیوری ہوگی, جب آپ کوئی وعدے پورے کریں گے. آٹا چینی کا ریٹ دیکھ لیں, بجلی گیس کا ریٹ دیکھ لیں, پاکستان پچھلے 3 سال سے مہنگائی دیکھ لیں, بے روزگاری دیکھ لیں. سو یہ وہ بزدار جیسے مشن تھا وہ بھی تو پورا نہیں ہو رہا نا سر. آپ کا مشن تھا حکومت کو گھر بھیجنا, آپ تو آپس میں لڑ رہے ہیں. مطلب کیا, سوال میرا وہ یہ, کیا نوٹس کا جواب لینا ضروری ہے یا اس مشن کی تکمیل ضروری ہے جس کا آپ نے عہد کیا تھا؟ دیکھیں, میں وہی آپ ہی کے سوال پر آ رہا تھا جو آپ چاہ رہے ہیں. دیکھیں, اس کے باوجود ایک تو دوبارہ اپوزیشن کی ناکامی حکومت کی کامیابی نہیں ہوتی. حکومت کی کامیابی وعدوں سے, پرفارمنس سے, گورننس سے ہوتی ہے جو بالکل زیرو ہے. اب آگئی اپوزیشن کی بات. دیکھیں, نوٹس کا معاملہ کسی کی تضحیق نہیں ہے. خدا نہ خواستہ نوٹس یا وہ ایک دوسرے سے وضاحت مانگنا یا ایک دوسرے سے بات کرنا کہ آپ نے یہ کیوں فیصلہ کیا ہے, اس فورم پہ میرا نہیں خیال یہ کسی کی تضحیق یا خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی چھوٹا ظاہر کرنا ہے. سو یہ ایک طریقہ کار ہے اور یہ ایک سیاسی طریقہ کار ہے. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی بڑی ایک میچور جماعت ہے اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں جو سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا, اس میں سے کوئی نہ کوئی رستہ نکلے گا. چلیں پوچھ لیتے ہیں. کیا نیئر بخاری صاحب, پہلی بات تو یہ, کیا نوٹس کا جواب اب دیا جائے گا؟ اچھا, آپ کو کیا لگتا تھا کہ چونکہ شہباز شریف اب ان ہوئے ہیں میدان میں تو معاملات ڈفرنٹ ہوں گے, لیکن لگ تو یہ رہا ہے کہ جو ہاکش ایلیمنٹ ہے پی ایم ایل این کا وہی پریویل کر رہے ہیں. ایک دوسرا یہ جو اگلا اجلاس ہونے جا رہا ہے مئی کے اینڈ میں, کیا آپ کی ریپرزنٹیشن ہوگی اس اجلاس میں؟ صاحب, آپ بخاری صاحب, یہ آپ سے مخاطب ہیں؟ جی سر, آپ سے سر. دیکھیں, بنیادی بات آپ کو یہ بتائیں کہ ہم نے جو چارٹر جس پہ ایگریمنٹ تھا پیپلز پارٹی, اس پہ بھی آج متفق ہے کہ اس حکومت سے ہم نے نجات حاصل کرنی ہے, عوام کو نجات دلوانی ہے. ان کی بیڈ گورننس ہے, ان کی ایل گورننس ہے, اکانومی ٹوٹل شیٹرڈ ہے, 5 فگرز یہ دے رہے ہیں. اس پہ تو پیپلز پارٹی آج بھی کاربند ہے اور جو سے اپوزیشن کی جماعتیں ہم سے مل کے چلنا چاہتی ہیں ہم ان کو بالکل ویلکم کریں گے. لیکن ایک بات آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جس سیاسی اتحاد کا نام پی ڈی ایم ہے وہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے بغیر وہ نامکمل ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی جماعتیں, ہم خیال جماعتیں اگر بیٹھ کے کوئی بات کرتی ہیں تو دے آر ناٹ پی ڈی ایم. پی ڈی ایم وہ ہے کہ جس کی بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھی, اور پی ڈی ایم کمپلیٹ تب ہے کہ جب پیپلز پارٹی اور اے این پی شریک ہوں. اور یہ جو شو کاز نوٹسز ہیں یہ متحدوں کو دیے جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کسی کی متحد جماعت نہیں اور نہ ہمیں اس کا جواب دینے کو تیار ہے شو کاز نوٹسز کا. اور ہم نے یہ پہلے ہماری سی سی نے کہا ہے کہ وہ اپالوجی ٹینڈر کریں اس شو کاز نوٹسز کرنے کا. یہ کچھ سرکاری ادارہ ہے اور کبھی اتحاد میں شو کاز نوٹسز ہوئے ہیں, کبھی ایم آر ڈی میں شو کاز نوٹس ہوا ہے, کبھی اے آر ڈی میں شو کاز نوٹس ہوا ہے. ہمارا ایک اور مطالبہ بھی آپ کہ پی ڈی ایم اب تب چلے گی کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اے این پی ہوں گی اور جو پرانے اتحادوں کا اصول رہا کہ اس کی صدارت بائی روٹیشن ہوتی تھی تو بائی روٹیشن صدارت ہوگی تو ہم چلیں گے. یعنی مولانا کی صدارت اب آپ کو قبول نہیں ہے؟ بائی روٹیشن چلے گی جی. ایم آر ڈی میں بائی روٹیشن تھی, اے آر ڈی میں بائی روٹیشن تھی. اچھا ٹھیک ہے. تو سر اب اگلا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں شرکت کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, جب جو موجودہ قیادت ہے پی ڈی ایم کی وہ جب میری قیادت سے رجوع کرے گی تو اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. بالکل ٹھیک. یعنی آپ اب فی الحال کسی قسم کا نوٹس کا جواب نہیں دے رہے بلکہ آپ ان سے اپالوجی کروانا چاہتے ہیں کہ وہ اس نوٹس پہ اپالوجائز کرے پی ڈی ایم کی جو باقی قیادت ہے. طلال جوہری صاحب, سر اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف جس نے ہمیں شو کاز نوٹس ایشو کیا وہ اپالوجی کرے. اچھا ٹھیک ہے جی. طلال جوہری صاحب,
لگ یہ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی سوچ مختلف ہوگی, وہ آئے ہیں تو شاید جو ایک سخت گیر موقف ہے بعض لوگوں کا, نون لیگ کے ہوں یا کچھ باقی پی ڈی ایم جماعتوں کے ہوں, وہ موقف نہیں رہے گا. لیکن اب پھر مریم صاحبہ کا موقف پریویل کر رہا ہے اور انہوں نے دوبارہ باغ ڈور سنبھال لی ہے. یہ بتائیے گا اس وقت نون لیگ کو پی ڈی ایم کے اندر لیڈ کون کر رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں یا مریم صاحبہ کر رہی ہیں یا شاہد خان عباسی صاحب؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے, جو یہ کہا جاتا ہے کہ پی ڈی ایم بنانے کا مقصد کیا تھا. اگر تو پی ڈی ایم بنانے کا مقصد, میری تو ایک ہی سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس نالائق اور نااہل حکومت ایک دن بھی حکومت نہ کر سکے اور وہ گھر چلی جائے. اگر اس کو 5 سال ہی پورے کروانے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, کبھی ہم نے اپنا احتجاج مؤخر کر کے, کبھی ہم نے اپنے جو سیاسی ہتھیار ہے سیاسی ہتھیار جو ہے وہ نہ چلا کے ان کو 5 سال ہی پورے کروانے, تو پھر تو پی ڈی ایم بنتی نہ بنتی ایک برابر ہے. سو پی ڈی ایم کا مقصد یہ تھا کہ عوام چاہتی ہے اس حکومت کو ایک دن نہ رہے. باقی اگر کوئی بھی جماعت عوامی جو توقعات ہیں, خواہشات کے آگے بڑھتے ہیں سر, مجھے تھوڑی سی یہاں پہ سیٹسفیکشن دیتے ہیں سر پلیز. صاحب آپ بہتر جانتے ہیں سیاست کو, مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, اگر آپ کی یہ نیت ہوتی کہ ایک دن بھی یہ گورنمنٹ نہ چلے, سر پنجاب کی گورنمنٹ کل ختم ہوتی ہے, پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ دینے کو تیار تھی, آپ کل پنجاب, ابھی تو ترین گروپ بھی بن گیا سر پنجاب کے اندر, آپ بتائیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو کل ختم کریں پنجاب گورنمنٹ. میں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اصولوں پہ کمپرومائز نہ ہوتا تو ہم کر چکے ہوتے. اصولوں پہ کمپرومائز کر کے چند لوٹے ملا کر, چند اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کار ساتھ ملا کر حکومت گرانا ہمارا مقصد نہیں ہے. دیکھیں اب پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتیں 100 بسم اللہ ملے, مگر بات یہ ہے اکثریت کے لیے ہم ایک ایسا طریقہ کار چاہتے ہیں جس میں کم از کم ہمارے اصولی موقف پر بالکل آنچ نہ آئے. سو بات میں اب دوبارہ کہہ دوں, جو پارٹیاں بھی عوامی توقعات کے مطابق نہیں چلیں گی اور لگے گا یہ کہ انہوں نے ریسکیو کیا ہے اس حکومت کو, یہ تو عوام فیصلہ بہتر کر لیں گے کہ پیپلز پارٹی کی طرف لوگوں کا شائبہ جاتا ہے یا کسی اور جماعت کی طرف, کہ وہ اس وقت ریسکیو کون کر رہا ہے. سو وہ جماعتیں اگلے الیکشن میں بھگتیں گی. سو میرا خیال بڑی احتیاط کرنی ہوگی جماعتوں کو, اور جماعتوں کو ری تھنک کرنا ہوگا. عوامی توقعات کے مطابق چلنا پڑے گا, نہیں چلیں گے اپنا نقصان کریں گے. اچھا تو نیر بخاری صاحب, سر آپ کے یہ اتحادی رہے ہیں, نون لیگ آپ کی اتحادی رہی ہے, سر مجھے آپ سمجھا دیں اور عوام کو بھی, آپ کے نزدیک نون لیگ چاہتی کیا ہے, وہ مقصد آپ کو واضح ہے نون لیگ کا؟ یہ بات ہے کہ کل کا جو عشائیہ بھی تھا وہ شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن ہیں اور پارلیمنٹ کے ممبروں کو انوائٹ کیا اور ہمارا ڈیلیگیشن کیا, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے چارٹر میں جو نکات طے کیے تھے ہم اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی جس سیکوینس سے وہ نکات ہم نے طے کیے ہیں اس سیکوینس سے وہ آگے چلیں. ہمارا ڈفرینس آف اوپینین تو بیسیکلی وہ ریزگنیشنز پہ ہوا تھا, تو پیپلز پارٹی کا موقع پہلے بھی تھا کہ ریزگنیشن لاسٹ آپشن ہے, اس سے پہلے لانگ مارچ ہے, نو کانفیڈنس ہے, اور ان تمام نکات کے این بی سیکرٹری ہے اور باقی دیگر جماعتیں بھی سیکرٹری ہے, پیپلز پارٹی بھی سیکرٹری ہے. اور دیکھیں پالیٹکس میں ڈسکشن اور ڈائلاگ رہتا ہے, یہ جو اتحاد ہے یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ اتحاد ہے. اس پہ تو شو کاز نوٹسز بھی نہیں ہوتے, تو اس میں ڈفرینس آف اوپینین بھی آتا ہے, تو اس پہ ڈفرینس آف اوپینین ریزالو بھی ہوتا ہے, میڈیشن بھی ہوتی ہے, ریکنسیلیشن. آپ نون لیگ کی کیا انٹینشن بھاپ پائے ہیں سر اب تک؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا چاہ رہے ہیں جو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں, یا جو آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ حکمرانوں سے نجات حاصل کرنا بہت ضروری ہے, اس ملک کے لیے, اس ملک کے عوام کے لیے, اس ملک کی ساورنٹی کے لیے, استقامت کے لیے, انٹیگریٹی کے لیے, اور جو عوام الناس ہے ان کے لیے اس حکومت کا جانا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے جو بھی سیاسی جماعتیں اتحاد بنا کے عمل کریں گی, پاکستان پیپلز پارٹی بالکل پیش ہوگی. اچھا طلعت جوہر صاحب, یہ نیر بخاری صاحب نے بھی کہا, آگے صاحب کا بھی یہ موقف ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حکومت تو ایک دن بھی نہیں چلنی چاہیے. تو سر یہ نجات جو حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اس حکومت سے, کیوں نہیں کر پا رہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی خواب میں خامی کہاں پہ آ رہی ہے؟ سیاست آپ کی یہیں پر رہے گی یا اس سے آگے بھی بڑھے گی؟ دیکھیں فرق ہر کسی کی اپنی سوچ ہے, اور پی ڈی ایم کی زیادہ جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ایک بھرپور قسم کا لانگ مارچ جو کہ ود ریزائنز ہو
वो इस पूरे सिस्टम जो कि एक हाइब्रिड सिस्टम है हिला के। ठीक है चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का नहीं है। बुखारी साहब आपने वक्त दिया, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि ये सिंध का कौन सा इलाका है जहां पर डाकू पुलिस से ज्यादा बेहतर असलहा रखते हैं और इतना अच्छा असलहा और इतनी अच्छी ट्रेनिंग है उनके पास कि पुलिस की ट्रेनिंग उनके सामने मान पड़ जाती है। ये कौन सा इलाका है बताएंगे आपको वक्फे के बाद। हुकूमत के तमाम दावे हवा में उड़ चुके। हकीकत यह है कि शिकारपुर के डाकू पुलिस को नाको चने चबा रहे हैं। जदीद असलहे के बगैर लड़ती सिंध पुलिस कई रोज से डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद पुलिस को अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी है। उल्टा पुलिस को ही अपने पेटी भाइयों की लाशें उठाना पड़ रही हैं। लाकानूनियत की इंतहा और पुलिस की काबिल रहम सूरत हाल के बाद आज वजीर आजम ने वजीर दाखिला शेख रशीद को सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सिंध जाने की हिदायत की है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक वजीर आजम ने वजीर दाखिला शेख रशीद को हिदायत की कि वो सिंध का दौरा करें और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर इस सूरत हाल पर हिकमत अमली तय करें। फवाद चौधरी के मुताबिक वजीर आजम ने सिंध में रेंजर्स को मुतहरिक करने की भी हिदायत की है। वजीर दाखिला कराची में रेंजर्स को मुतहरिक करने का हुक्म देंगे। दूसरी जानिब इस वक्त सूरत हाल ये है कि कच्चे में जारी ऑपरेशन में अब तक 8 डाकुओं को हलाक किया जा चुका है और 3 डाकू गिरफ्तार हैं, जबकि 2 पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद शहीद और 4 जख्मी हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि अब डाकुओं के कब्जे से 6 मुगवियों को बाजियाब कराया जा चुका है, जबकि 6 मुगवी अभी तक डाकुओं की तहवील में ही हैं। लेकिन सरतोड़ कोशिशों के बावजूद पुलिस डाकुओं पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रही है। इसलिए गुज़िश्ता रोज सिंध हुकूमत ने पुलिस जवानों की शहादत के बाद डाकुओं के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है। सिंध हुकूमत के जारी बयान के मुताबिक ऑपरेशन के लिए रेंजर्स और फौज को पुलिस के साथ शामिल किया जाएगा और कच्चे में छुपे डाकुओं के खिलाफ बड़ा और फैसला कुन ऑपरेशन किया जाएगा। इस ग्रैंड ऑपरेशन की निगरानी IG सिंध और एडिशनल IG सखर करेंगे। ग्रैंड ऑपरेशन सखर कश्मोर, कंदकोट, घोटकी, शिकारपुर, जैकबाबाद, नौशेरो फिरोज के कच्चे के इलाके में किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज वफाकी वजीर असद उमर ने भी इस सूरत हाल पर सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया था और कहा था कि सिंध पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम है, तो आइन में गुंजाइश है अब वफाक को संजीदगी से रेंजर्स ऑपरेशन पर गौर करना चाहिए। इस वक्त जरूरत है कि वफाक भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। रेंजर्स के ऑपरेशन की जरूरत है यहाँ पर, और पुलिस जो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है उसकी भी हिफाजत की जाए और रेंजर्स आके यहाँ के इलाके को साफ करें। अब एक बार फिर कानून की अमलदारी कायम रखने के लिए फौज और रेंजर्स की मदद लेनी पड़ रही है। ऐसा नहीं नाज़रीन कि पुलिस डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में सुस्ती से काम ले रही है। मसला ये है कि डाकुओं के पास जो हथियार हैं, जिस तरह का असलहा है, उसके मुकाबले में सिंध पुलिस बहुत पीछे है। इन डाकुओं के पास SMG गन्स हैं, उसके साथ साथ G3 गन्स मौजूद हैं जो लॉन्ग रेंज फायर कर सकती हैं। यही नहीं बल्कि ये डाकू रॉकेट लॉन्चर्स और एंटी एयरक्राफ्ट गनों से भी लैस हैं। पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाने के लिए यही एंटी एयरक्राफ्ट गन्स इस्तेमाल की जाती हैं। गुज़िश्ता रोज भी डाकुओं ने पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर रॉकेट से हमला किया था और हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। बाद में डाकुओं की जानिब से पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी भी अपने कब्जे में ले ली और इस पर चढ़कर वीडियोस बनाते रहे, जिसमें पुलिस को ललकारा गया। सिंध में कच्चे के इलाके में जारी ये डाकू राज गुज़िश्ता 3 दहाइयों से जारी है। पुलिस बार बार ऑपरेशन करती है और हर बार इसे नाकामी का सामना होता है। कबाली तनाज़ात की वजह से अंदरूनी सिंध कानून की अमलदारी हुकूमत के लिए मसला बन चुकी है। आए रोज खूनरेजी और कबाली झगड़ों के वाक़यात सामने आते हैं। अमन व अमान के हालिया मसले की बुनियाद भी ऐसा ही एक कबाली तनाज़ा बना था, जब ईद के तीसरे रोज कश्मीर के एक गांव में 2 कबाइल के मुसल्लह तसादुम में एक कबीले के 10 अफराद हलाक हुए थे। सूबाई हुकूमत ने इस वाक़े को एक्शन लेने का ऐलान किया था। ये बलूचिस्तान से असला कश्मीर आया, ये प्रॉब्लम है बॉर्डर एरिया में, आपको अंदाज़ा है। तो इस मामले को मैं पोलिटिसाइज नहीं करना चाहूँगा, इस मामले को संजीदगी के साथ डील करने की ज़रूरत है। पुलिस फौरी तौर पर हरकत में आई है, FIR कटी है और जिन लोगों के खिलाफ FIR कटी है उनको पकड़ने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। छापे मारे जा रहे हैं, बट वो लोग अभी एब्सकॉन्ड कर गए, वो इस वक्त कश्मीर ज़िले में गालिबन मौजूद नहीं है।
اس سے پہلے گزشتہ ماہ ضلع جیکب آباد میں بھی 2 قبیلوں کے جھگڑوں میں 8 افراد مارے گئے تھے۔ اب تک ایسے قبائلی جھگڑوں میں 60 افراد قتل ہو چکے ہیں اور موجودہ اغوا کے واقعات کا تعلق بھی اسی پرانی قبائلی دشمنی کے ساتھ ہی جڑتا نظر آتا ہے۔ ان واقعات کے علاوہ بھی سندھ میں جرائم کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ گزشتہ برس قتل کی 1350 واقعات سامنے آئے تھے، جبکہ 2019 میں یہ تعداد 1312 تھی۔ گزشتہ برس 2020 میں سندھ میں ڈکیتی کے 4042 واقعات رپورٹ ہوئے تھے، جو کہ 2019 میں 3053 تھے۔ گزشتہ برس صوبہ سندھ میں زیادتی کے 344 واقعات رپورٹ کیے گئے، جبکہ 2019 میں زیادتی کے واقعات کی تعداد 305 تھی۔ سال 2020 میں سندھ میں جرائم کے واقعات کی کل تعداد 1,05,000 سے زائد تھی اور سال 2019 میں جرائم کی تعداد 87,162 تھی، یعنی مجموعی طور پر جرائم میں اضافہ ہی ہوا ہے اور یہ اضافہ اب بھی جاری ہے۔ رواں برس کے پہلے 3 ماہ میں سندھ میں قتل، ڈکیتی، زیادتی اور اغوا برائے تاوان کی 348 وارداتیں سامنے آ چکی ہیں۔ اسی معاملے پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کی رہنما شیلا رضا صاحبہ۔ شیلا صاحبہ، میں نے فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھ دیے، کیا وجہ ہے پولیس ریفارم آپ نہیں لا سکے؟ 12-13 سال سے آپ صوبے میں حکومت کر رہے ہیں، پولیس ابھی بھی کمزور ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ابھی بھی خراب ہے۔ سب سے پہلے تو شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا اور ایک دم سے اتنے سارے ایلیگیشنز کر دیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے سندھ کے جتنے بھی سندھ پولیس میں سلیکشن ہوا ہے وہ آرمی کے ذریعے اور NTS کے ذریعے اور آرمی کی ٹریننگ انہیں کرائی گئی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے IGs کی تبدیلی کی، تو شاید پنجاب آپ کی نظر سے گزر گیا ہے پڑھتے میں جلدی کہ 5 IGs بدلے گئے۔ ہمارے ہاں تو بہت سکون سے چل رہا ہے۔ ایک IG کی ضرور مسئلہ ہوا تھا، وہ بھی سب کو معلوم ہے کہ کیوں ہوا تھا۔ اور جہاں تک بات ہے یہ جو کراچی ہے، اس کے جرائم میں فلکچویشن ہوتی رہتی ہے۔ عید سے پہلے اس میں اضافہ ہوتا ہے، پورے ایک رپورٹ آتی ہے کہ جی تمام بیگرز جو ہیں ادھر سے ادھر سے آ گئے ہیں، اور پھر یہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس وقت یقیناً کہ اس کو قابو بھی پا لیا جاتا ہے۔ پولیس ہی کی رپورٹ ہوتی ہے کہ اتنا سارا جو ہے وہ اسنیچنگ ہو گئی اور یہ، لیکن اس کو قابو بھی کیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے شکارپور کی، تو ایک تو آج کیبنٹ کی میٹنگ تھی اور کیبنٹ کی میٹنگ میں یہ بات کی گئی کہ سخت آپریشن کیا جائے گا اور اس کی رپورٹ کا انتظار ہے۔ اس کے باوجود وہاں پہ گرفتاریاں کر کے آپریشن شروع ہوا ہے، لیکن ابھی ہم اس کو پہلے ہی CM صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی ہمیں کلیئر کرانے کی تو ہم آرمی کو بھی بلائیں گے، اور آلریڈی ہمارے صوبے میں آرٹیکل 147 کے تحت گورنمنٹ آف سندھ نے رینجرز کو بلایا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہاں پہ آفیسر نئے گئے تھے اور ابھی تک ہمیں نہیں معلوم کہ وہ باقاعدہ مقابلہ کرنے گئے تھے یا وہاں سے گزرے تھے، کیا ہوا تو یہ ہے۔ اور جہاں تک بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو IG صاحب کو بتانا چاہیے تھا کہ وہ وہاں پہ کیا کرنے گئے تھے؟ شیلا صاحبہ، مطلب بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ابھی تک حکومت کو معلوم ہی نہیں کہ وہ وہاں پہ کرنے کیا گئے تھے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا کہ ایک رپورٹ کا انتظار ہے کہ معاملات کیا تھے، ایک نارمل اس پہ وزٹ پہ نکلے تھے، اٹیک ہوا ہے، یا ایک تیاری سے گئے تھے، کس کو پتا تھا، DIG کو معلوم تھا نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم کسی 3 گھنٹے کی فلم میں نہیں ہیں، ہمیں ساری چیزیں دیکھیں۔ وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، انہوں نے اغوا کیا تھا کچھ مغویوں کو ان کی بازیابی کے لیے، یہ مغویوں کی بازیابی کا آپریشن تھا جس کے لیے گئے تھے، باقاعدہ پلانڈ آپریشن تھا۔ میں بات کر لوں ذرا۔ آپ کو یاد ہوگا کراچی میں بہت زیادہ دھماکے ہوتے تھے، بڑے مسائل تھے، اور MQM نے کہا تھا کہ فوج بلائی جائے، اور اس پہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی آئے تھے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ ان کی ذمہ داری تھی، وفاق کی حکومت کی حیثیت سے یہ طے ہوا تھا کہ وہ اس وقت پولیس کو ویل اکوپڈ کریں گے، لیکن ایک پائی اس مد میں نہیں آئی۔ ہم نے خود اپنی پولیس اور رینجرز کی مدد سے اسی کو پرامن کیا، ہم سندھ کو بھی کریں گے۔ میں نے یہ دوبارہ کہا کہ ایک جو رپورٹ ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کو کس نے گائیڈ کیا، وہ نئے تھے، کس طرح سے ہوا۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے انٹرنلی
जिस पे बात की जाती है, चलें, ठीक है लेकिन वो। हम पूरी तरह से मैं फिर एक आगाह काम हैं। करते चले साहब, अब मेरा सवाल ले लें, वो आपका पॉइंट आ गया, मेरा सवाल ले लें। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कराची को आपने पुरअमन किया। अब जरा स्टैट्स पे आ जाते हैं। अच्छा, कराची जो पुरअमन हुआ उसमें किडनैपिंग जो होती है 2019 में वो 1900 होती है, फिर बाद में वो 2092 हो जाती है। उसके बाद जो डकैती के वारदातें हैं 248 से 302 हो जाती हैं। अदर रॉबरी जो है वो 2674 से 4084 हो जाती हैं। बल्गरी 1000 से 1300, कार थेफ्ट 433 से 876, कार स्नैच जो है वो भी बढ़ जाती है। मोटरसाइकिल सेट 5000 से 9000 पहुंच जाती है। ये कैसा पुरअमन किया है आपने शैला साहिबा कराची को, जहां पे हर चीज के स्टैट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं? अच्छा, मैंने ये कहा कि ये फ्लक्चुएट हो जाते हैं, किसी महीने कम होते हैं, किसी महीने ज्यादा होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज कराची में धमाके नहीं होते, और ये बहुत पूरे सारे साल जो का कंपैरिजन है वाक़यात शैला हैं, साहिबा, दहशत महीनों का गर्दी नहीं है। वाले। मैं भी यही कह रही हूँ कि ये पूरे दहशत साल का गर्दी कंपैरिजन दिया मैंने। वो बहुत कम हुआ है। स्ट्रीट क्राइम मैं मानती हूँ कि जो कराची है वो इतना बड़ा है, रोजाना के बुनियाद पे यहाँ पे इन्फ्लक्स हो रहा है, तो ये चीजें हैं। लेकिन मैं फिर भी ये समझती हूँ कि बहुत पुरअमन है पहले से। आज लोग बाहर निकलते हैं, और ये एक रो आती है और उसमें किसी एक महीने में बहुत ज्यादा होता है जो पूरे साल को गड़बड़ कर देता है। तो ये इस वक्त जो है एक सूरत हाल तो है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी बड़ी हैरानी की बात है शैला साहिबा वैसे कि चोर डाकू भी सीजन लगाने आते हैं। बिल्कुल आते हैं। रिपोर्ट में अगर कभी हम ब्रीफिंग लें तो हमें बताया जाता है कि रमजान और बकरीद से पहले जो है वो क्या सूरत हाल होती है क्राइम की, और बाद में क्या, या अगर हम रोजाना खबरें रमजान में देखें तो अभी तो बहरहाल कोविड था, लेकिन उसके बावजूद हमें रमजान में खबर मिल रही होती तो थी शैला साहिबा कि वैसे इतनी स्नैचिंग हो गई। तो ये होती है सूरत हाल, क्योंकि आप ये वैसे आपने वाकई ये सच में कहा है शैला साहिबा कि डकैतों और डकैतियों का सीजन होता है? मुझे हैरानी हुई है। फिर तो हैरान में इस बात पे हूं कि अगर सीजन होता है तो फिर हमें उस सीजन में पुलिस को भी अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस कार्रवाई करती है, ये पकड़े भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ डकैतियां ही हुई और पकड़े नहीं गए और ये भाग गए, इनमें से पकड़े भी जाते हैं। स्नैचिंग के वक्त भी मुकाबले भी हुए हैं। तो ये रमजान में और बकरीद से पहले ये एक होता है और अलर्ट होती है पुलिस, और ये वाकयात अगर हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि ये हुए और इसका कोई नतीजा नहीं हुआ, इसमें बहुत पकड़े भी गए लोग। शैला साहिबा जरा ये भी बता दें फिर ये सीजन होता कब है, ताकि अवाम को पता हो, कराची की अवाम को, कि जनाब ये सीजन आजकल चल रहा है डकैतों का, तो वो बाहर ना निकले या हिफाजत ज्यादा करें। अवाम को बहुत अच्छी तरह पता है कि रमजान और बकरीद से पहले ये जरूर होता है, और लेकिन हम लॉ एंड ऑर्डर पे रिपोर्ट हर कैबिनेट में मिलती है, और अगर हर कैबिनेट में नहीं तो कम से कम 15 दिन के बाद जरूर आईजी साहब बैठते हैं, ब्रीफिंग होती है, और इन पे कंट्रोल का भी सिस्टम चल रहा होता है। माजी में बहुत मुसल्ला हुआ है मुल्क, और उसकी वजह से हमें बड़े मसाइल भी हैं। मुल्क में बेरोजगारी और अब आगे बकरीद आ रही है शैला साहिबा, आपको लगता है फिर सीजन लगेगा? मतलब मवेशी मंडी के साथ साथ डकैतियों का भी सीजन दोबारा लगेगा? अब बकरा मंडी सॉरी बकरा ईद आ रही है, शहरी फिर मोहतात हो जाए। स्नैचिंग वगैरह होती है, लेकिन मैंने कहा कि उसी हिसाब से अगर काम हो रहा होता है तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही होती है। लेकिन क्योंकि है मामलात ऐसे, तो ये बढ़ता और घटता रहता है। हर महीने एक ही चीज नहीं रहती है, और इस पे स्ट्रेटेजी जो है वो नहीं देखिए शैला साहिबा, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, अगर इस स्टैट्स का आपको पता है कि ये बढ़ता रहता है और उसका सीजन भी लगता है, तो वो उस सीजन से पुलिस फायदा क्यों नहीं उठाती है? हम क्यों तैयारी नहीं कर लेते उस सीजन की कि जिसमें इन्होंने अपना सीजन लगाना होता है? बहुत ज्यादा लोग पकड़े जाते हैं। तो फिर ग्राफ ऊपर, देखिए मुअद्दबाना अर्ज है कि ग्राफ ऊपर क्यों जा रहा है? अगर तो फ्लक्चुएट भी हो तो ग्राफ कभी नीचे भी तो आए ना, यहाँ तो ग्राफ ऊपर से ऊपर ही जाता जा रहा है। इन द एंड जो है वो ग्राफ बढ़ जाता है, लेकिन माहाना अगर उसको चेक किया जाए तो उसमें आ जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं, ब्रीफिंग लेते हैं, तो फिर हमें ये भी पता चलता है कि देही पूरा सिंध जो है उसमें देही सिंध के मुकाबले में कराची में मसला होता है। और लेकिन इसके साथ साथ जब हमें पूरा एक कंपैरिजन मिलता है अगेन मुअद्दबाना हवाले से, आप ये फरमा रही हैं कि कुछ महीने साल के ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादा डकैतियां चोरी होती हैं, इट्स ओके वो होती हैं, लेकिन देखिए बाकी महीनों में तो नहीं होती।
फिर मेरे पास तो एक ही गाड़ी थी ना, वो छिन गई, अब वो अगले चंद महीने पहले डकैती ना हो, मेरी तो उस महीने में गाड़ी जमा पूंजी जिंदगी की चली गई, अब मैं क्या करूं? कहा ही नहीं कि सारे महीने पूरा मन है, मैं ये कह रही हूँ कि मुस्तकिल है ये एक मामला, क्योंकि जितनी आबादी कराची की है उसके हिसाब से हमें मसाइल ज्यादा हैं, वसाइल कम है, मैं ये मानती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि जो बहुत सारे जराइम होते हैं उसकी बेखनी भी हो रही होती है। सिर्फ ये नहीं कि रहमो करम पे है, बहुत सारे लोगों को उनकी चीजें मिलती भी हैं, उनके वक्त पे किसी वक्त पहुंच भी जाती है पुलिस, उसके बाद में भी अगर पहुंचे तो पकड़े जाते हैं। इस तरह बहुत से वाकयात हैं। कराची जैसे टेक्सास है, मुंबई है, इनमें इस तरह की जगहों पे ज्यादा होते हैं, और जब हमें रिपोर्ट मिलती है, जब कंपैरिजन होता है ये आपका पॉइंट आ गया सूबे के शहरों से, ठीक है शाला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, इंतहाई मशकूर हूं। नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पंजाब की भी और केपी के कत्ल की खबरें हमसे बहुत ज्यादा होती हैं। जी, यानी फिर कराची के अवाम को ये बात बता दी जाए कि अब भाई सीजन लगा करेगा, जैसे बकरा मंडी का सीजन होता है, रमजान का सीजन होता है, वैसे चोरी डकैती का सीजन भी होगा। ठीक है शाला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक वक्फा नाज़रीन यहाँ पर हम लेंगे, वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि जहांगीर तरीन ग्रुप का जो प्रेशर है वो अब पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के तबादलों तक आन पहुंचा है। किस तरह से पंजाब हुकूमत ने घुटने टेके हैं आपको बताएंगे इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, जहांगीर तरीन ग्रुप मुतालिबात मनवाने के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाता जा रहा है। हुकूमत की दिफाई पोजीशन के बाद जहांगीर तरीन ग्रुप मजीद दबाव की तैयारी कर रहा है। आज भी लाहौर में जहांगीर तरीन ग्रुप की अहम बैठक हुई। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन ग्रुप से के अरकान को इशारा दिया गया। इजलास में गौर किया गया कि हुकूमत ग्रुप की शराइत पर कितना अमल कर रही है। ग्रुप की अव्वलीन शर्त पर हुकूमत DPO लोधरा करार हुसैन का तबादला कर चुकी है। ये वो हुकूमत है जिसका दावा था कि पुलिस को सियासी मदाखलत से पाक कर देंगे, लेकिन यही हुकूमत खुल्लम खुल्ला सियासी तैनातियां करती जा रही है। PTI अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के मुतालिबात पर इंतजामी ही नहीं बल्कि पुलिस के आला अफसरान हटाने और लगाए जा रहे हैं, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल DPO लोधरा करार हुसैन की तब्दीली है, जिनका तबादला PTI के जहांगीर तरीन ग्रुप के दबाव के बाद किया जा चुका है और इनकी जगह अब्दुल रऊफ कैसरानी को DPO लोधरा लगाया जा चुका है। सियासी दबाव की बुनियाद पर महकमा पुलिस में तबादले PTI हुकूमत में पहली बार नहीं हुए हैं। इससे पहले भी तकरीबन 4 हफ्ते कबल 1 मई को भी हुकूमत की इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग खौफ के मुतालबे पर मंडी बहाउद्दीन के DPO अली रजा बाकर को भी तब्दील कर दिया गया था और उनकी जगह SP इन्वेस्टिगेशन मंडी बहाउद्दीन अनवर सईद को आर्जी तौर पर DPO मंडी बहाउद्दीन लगाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा था कि हुकूमत में आने के बाद पुलिस को सियासी मदाखलत से पाक करेंगे, लेकिन PTI के दौर में पुलिस का महकमा सबसे ज्यादा बेयकीनी का सामना कर रहा है। IG से लेकर निचली सतह के अफसरान तक को पै दर पै तबादलों का सामना है। हुकूमत के तकरीबन 3 साल के अरसे में PTI अब तक 6 बार सूबे का पुलिस चीफ बदल चुकी है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के पुलिस सरबराह का ओहदा भी 4 अफसर जो है वो देख चुके हैं। सूबे के दीगर इजला में तो सूरत हाल इससे भी ज्यादा खराब है। वज़ीर आज़म के आबाई जिला मियांवाली में भी अहम ओहदे बेयकीनी का शिकार हैं। यहाँ भी बुज़दार हुकूमत बारी बारी 4 DPOs बदल चुकी है। फैसलाबाद में 3 CPO बदल चुकी है। चिन्योट में बुज़दार हुकूमत 4 DPO लगाकर बदल चुकी है। जिला टोबा टेक सिंह में 3 साल के दौरान 3 पुलिस अफसरों को बारी बारी DPO लगाकर बदला जा चुका है। हाफिजाबाद में अभी तक 5 DPOs लगाए जा चुके हैं। जिला कसूर में भी 2018 से लेकर अब तक 5 DPOs तब्दील किए जा चुके हैं। जेलों में 4 DPOs बदले जा चुके हैं। जिला खुशाब में भी PTI हुकूमत ने अब तक 4 DPOs देख चुके हैं। बहावलपुर में तो बुज़दार हुकूमत कोई पुलिस अफसर पसंद ही नहीं आता। यहाँ सिर्फ 3 साल में बारी बारी 6 DPOs लगाए और हटाए जा चुके हैं। बहावल नगर में 4 DPOs बदले गए। जिला रहीम यार खान में 5 DPOs और मुजफ्फरगढ़ में बुज़दार हुकूमत 4 DPOs तब्दील कर चुकी है। 3 साल हुकूमत ने अब तक मुल्तान में 1 RPO, 5 CPO और 1 एडिशनल IG तब्दील किया जा चुका है। बिहाड़ी में तो और भी बुरा हाल है। इस जिले में बुज़दार हुकूमत अब तक 7 DPOs बदल चुकी है, यानी एक पुलिस अफसर को भी काम करने के लिए 6 माह तक का वक्त नहीं दिया गया। आखिर कामयाबी का वो कौन सा फार्मूला है जो बुज़दार हुकूमत को पैदर पे तबादलों में नजर आता? पूछेंगे PTI की रहनुमा और तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा से। मुसर्रत, आपके वक्त का
آپ کو بندہ نہیں مل رہا یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے لگانا کس طرح. یہ آپ کر کیا رہی ہیں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ, پنجاب پولیس کے ساتھ؟ ریفارمز لانے تھے آپ تو بندے ہی بدلے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, جہاں تک بات ہے کہ ایسا کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹرانسفرز ہیں یہ روٹین میٹر ہے, اور اس چیز کو راجہ ریاض صاحب نے بھی اس کو ڈینائی کیا کہ انہوں نے. میں عرض کر لوں, اگر میرا موقف آپ لے لیں تو پھر اگر آپ دوسرا سوال کریں گے تو میں اس کا بھی جواب دے دوں گی. آپ مکمل سب سے جو امپورٹنٹ چیز جی میں نے عرض کیا کہ راجہ ریاض صاحب نے بھی اس کی تردید کی ہے, اور کسی قسم کی جو پولیس آفیسر ہیں انہوں نے بھی کوئی اس قسم کا کوئی ایشو نہیں اٹھایا, اور یہ روٹین کی ٹرانسفر تھی. اور روٹین کی ٹرانسفر سے مراد اس لیے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے جو ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر بہت سارے پروگرامز آلریڈی سارے چینلز کرتے ہیں, اس کے اوپر سوال اٹھایا جاتا ہے, لیکن اٹ واز روٹین میٹر کہ ان کو وہاں سے گجرانوالہ لگایا گیا, جو گجرانوالہ میں تھے ان کو لودھرا لگایا گیا. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ کسی گروپ کے پریشر کی وجہ سے کبھی ہماری گورنمنٹ نے ٹرانسفر پوسٹنگ کی نہیں ہے. یہ ضرور بات ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کا ایک پریشر رہتا ہے کہ ان کو اپنے لائک مائنڈڈ یا وہ لوگ جو زیادہ حلقے میں سپورٹیو ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈز آتی ہے, لیکن یہاں پہ جو ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ ہے ساری میرٹس پہ ہوتی ہیں. آپ کا پوائنٹ جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے میں اس پہ اگلا سوال کرنے جا رہا ہوں آپ سے. مجھے یہ بتائیں, آپ نے, یہ بڑے سمپل ہوتا ہے کہہ دینا یہ روٹین میٹر ہے. مجھے ایک بات بتائیں, ایک ڈی پی او کو ایک ضلع کو سمجھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر آپ کا ڈی پی او 6 مہینے بھی وہاں نہ گزارے, آپ اس سے کیا پرفارمنس ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے یہ منڈی بہاوالدین کا رکھ دیتا ہوں. ان صاحب کو پہلے آپ نے منڈی بہاوالدین, پھر اے آئی جی آپ نے لگایا یہاں لاہور ڈویژن میں, پھر آپ نے بھیج دیا لیا. اس کے بعد آپ کے ساتھ جو ہے بزدار حکومت جو ہے وہ اب تک میاں والی کے 4 ڈی پی او تبدیل کر چکی ہے. آپ کے 3 سالوں میں 4 ڈی پی او, وہ 6 مہینے بھی نہیں نکال رہا ایک جگہ پہ. ضلع ٹوبا ٹیک سنگھ میں 3 سال کے دوران آپ 3 ڈی پی او تبدیل کر چکے ہیں. حافظ آباد میں آپ 5 ڈی پی او تبدیل کر چکے ہیں. ضلع قصور میں 2018 سے لے کر اب تک 5 ڈی پی او تبدیل کر چکے ہیں آپ. مطلب یہ آخر پرابلم کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. 5 آئی جی تبدیل آپ لوگ کر چکے ہیں, آپ کو بندہ اچھا نہیں ملتا, 6 مہینے آپ گزارنے نہیں دیتے اس کو وہاں پہ. جی دیکھیں, یہ 2 مختلف قسم کے سوال ہیں. پہلے یہ کہ یہ کسی, اب آپ نے خود ہی, اچھا ہوا کہ آپ کا جو پہلا سوال تھا اس کا جواب بھی آپ نے خود دے دیا, بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ ہر وقت چل رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی خاص بندے کے دباؤ کی وجہ سے اور کسی خاص گروپ کی وجہ سے. یہ آپ نے ابھی خود ہی اپنے اس سارا جو ابھی دوسرا آپ کا سوال ہے. دوسری جہاں تک رہ گئی بات, دیکھیں یہ بیسکلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ٹرانسفر پوسٹنگ اتنی زیادہ ہوئی ہیں تو اس کے پیچھے بھی صرف ایک ہی ریزن ہے, اور وہ ریزن یہ ہے کہ ہم عوام کو بہتر سروس کی وجہ سے یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے ہیں. مجھے ایک ریفارم بتا دیں پنجاب میں آیا ہو. آپ کی ریفارم پارٹی کا آخری اجلاس کب ہوا مجھے وہ بتا دیں. جو میں عرض کر رہی ہوں پولیس ریفارمز کمیٹی کا. جی میں عرض کر رہی ہوں, آپ مجھے اگر موقع دیں تو جی بالکل میں بتا دیتی ہوں. جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے, یہ پرفارمنس کا ایشو ہے اور یہ سروس کا ایشو ہے. اور اس ایشو کی وجہ سے سب سے پہلے اگر کسی گورنمنٹ نے بیوروکریسی کو یا پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ ہماری گورنمنٹ ہے. سب سے پہلے پرائم منسٹر نے آ کے ان لوگوں کو جو سیاسی پریشر ہوتا ہے اس سے ریلیز کیا, اس سے آزاد کیا. ایک کام کریں, ان کا مطلب ہے کہ جو ایک ضلع میں پرفارم نہیں کر پایا. مسرہ صاحبہ دیکھیں, آپ کی باتوں سے مسئلہ یہ سوال سے سوال نہیں کر رہا ہے, میری مجبوری ہے. اگر یہ روٹین میٹر ہے اور پرفارمنس آپ گیج کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ سارے نالائق ہیں, کیونکہ یہ 6 مہینے سے اوپر نہیں نکال پاتے. تو پھر آپ انہیں دوسرے ضلع میں کیوں لگاتے ہیں ڈی پی او؟ اگر ایک ڈی پی او یہاں برا ہے تو پھر وہ ڈی پی او وہاں بھی برا ہے نا. تو اگر یہ اتنا ہی نالائق ہے تو آپ اس کو کہیں, اس کو پھر آپ لائن حاضر رکھیں, ایس پی او بنا دیں اس کو. آپ کیوں لگاتے ہیں ڈی پی او؟ دیکھیں میری بات ذرا غور سے سنیں, مجھے 2 منٹ دے دیں تو آپ کو سارے جواب مل جائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ فرض کریں کہ آپ کا جو چینل ہے اس کی مور دین 80% اگر پرفارمنس کا ایشو آ رہا ہو تو سارے کے سارے لوگوں کو فائر تو نہیں کیا جائے گا ایک ہی وقت میں. اور یہ گورنمنٹ کر نہیں سکتی آئینی طور پر کہ ہم آ کے ساری بیوروکریسی کو, خدا نہ خواستہ ساری پولیس کو, ہم کس کیپیسٹی میں ہم ان کو گھر بھیج سکتے ہیں. دوسری جہاں تک رہ گی بات, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم اپنی ذات کے لیے یا اپنی سروس کے لیے نہیں کر رہے. کسی بھی ایم پی اے, ایم این اے, سی ایم کو, پرائم منسٹر کو, نو بڈی کین ریفیوز
اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو سروس کیا وہ مل رہی ہے جو ہم نے مینڈیٹ آفیسر سے نہیں لیا، پولیس یا بیوروکریسی سے نہیں لیا، ہم نے عام آدمی عام عوام سے لیا ہے. تو جب تک ان کو ریلیف نہیں ملے گی، اس وقت جو اویلیبل آپشن ہے وہ ہمارے پاس ٹرانسفر پوسٹنگ ہی ہے. اور خدا نہ خواستہ یہ کہیں نہیں لکھا کہ اگر کسی کی ٹرانسفر ہوئی ہے یا پوسٹنگ ہوئی ہے تو وہ سارے نالائق ہیں یا سارے ہی اگر کچھ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو میجورٹی ان میں ایسے لوگوں کی ہے جو کوآپریٹ نہیں کر رہے، جو ان کی جاب ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ وہ انصاف نہیں کر رہے. جس غریب آدمی عام آدمی کے ٹیکس کے پیسے سے ان کو یہ ساری مراد، یہ سیلری سب کچھ ملتا ہے، ان کو سروس وہ نہیں مل رہی جو کسی ایم پی یا ایم این اے کو ملتی ہے. ہمیں تو ٹھیک ملتی ہے، ہمیں تو سب اچھے سے بات کرتے ہیں. آپ کا جواب آیا، مفصل جواب آیا، لیکن میری بات کا جواب نہیں آیا. میرے 2 سوال تھے. جی مجھے پتا ہے ٹھیک ہے، وہ فرشتہ کوئی نہیں ہوتا، ڈیفینیٹلی آپ ٹھیک کہہ رہی. نہ سارے فرشتے ہیں جو سروس نہیں دیتے، جو ڈیو سروس ریکوائرڈ ہے. تو پھر ابھی اس وقت ہم ساری بیوروکریسی کو گھر کیسے بھیج سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس پیچھے پائپ لائن میں یا پاکستان تحریک انصاف اپنی بیوروکریسی خود لے کے آتی؟ یہ اسٹیٹ کے ملازم ہیں، ریاست کے ہیں، کسی خاص سیاسی جماعت کے نہیں ہیں. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ جو بات زمین سے آتی ہے، عوام سے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان میں میجورٹی، ان میں ایک ایسا طبقہ ضرور موجود ہے جو پچھلے سسٹم کا بینیفیشری تھا، جو ہم ان کو وہ بینیفٹس جب نہیں ملتے تو انہی رویوں کے اوپر قائم ہے جو ہمیں زیبا نہیں دیتے. مسرت صاحبہ، عرض یہ ہے، میرے 2 سوال تھے، میں نے بڑی خاموشی سے سنے آپ کے جواب، بالکل ٹھیک ہے. 2 سوالوں کے جواب نہیں ملے مجھے. پہلے تو مجھے یہ بتا دیں، پولیس پرفارمنس یا پولیس ریفارمز کمیٹی کا آخری اجلاس کب ہوا؟ صرف آپ نے ریفارم لے کے آنا تھا نا، آپ تبادلے کرنے تو نہیں آئے تھے. آپ نے ریفارم کیا کیا؟ ایک. دوسرا یہ مجھے کوئی ایک ڈی پی او، ایک آر پی او یا کوئی ایک آئی جی بتا دیں. چلیں یہ نچلے ماتحت جو ہیں یہ تو پھر پچھلے سسٹم کا حصہ ہے نا. آپ مجھے آئی جی بتا دیں جس نے سال نکالا ہو آپ کے پاس. آپ کو آئی جی اچھا نہیں مل رہا. دیکھیں جی، آپ کے پاس جو اویلیبل لاٹ ہے آپ نے اسی میں سے ہی لگانے ہیں. یہ اور کسی کا اس سیٹ پہ آ کے پرفارم نہ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اچھا ہیومن بینگ نہیں ہے. ان میں بڑے اچھے لوگ تھے. میں کسی کی بدتریفی اس طرح سے نہیں ایز اے پرسن کر سکتی، نہ کسی کو ہٹ کر سکتی ہوں. لیکن ظاہر ہے جو ریکوائرمنٹ ہماری ہے پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق ہے، اگر پرفارمنس اپ ٹو دا مارک نہیں آتی تو ہم ان کو چینج کرتے ہیں، ہم ہی ان کو لے کے آتے ہیں. اور ماضی میں ایسے آئی جی صاحبان بھی گزرے جن کی تعریف کرتے پرائم منسٹر نہیں تھکتے تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنی پرفارمنس سے مایوس کیا. تو ہمارے پاس فی الوقت جو آپشن اویلیبل ہے ہم اسی کے اوپر ہی کاربند ہیں. وہ ٹائم مسرت صاحبہ سنیے گا، سانحہ صاحبال ہوا، وزیر اعظم صاحب اس وقت ملک سے باہر تھے اور انہوں نے وہاں پر ایک فورم پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں ملک میں واپس آ کر ریفارم کروں گا. مجھے وہ ریفارم دکھا دیں. پولیس ریفارم کی بات کرو، پنجاب پولیس ریفارم کی بات کر رہا ہوں میں. مجھے وہ پنجاب پولیس ریفارم کا کوئی کاغذ دکھا دیں، وہ کدھر ہے؟ جی میں عرض کرتی ہوں، ہم پوری جو بیوروکریسی اینڈ پولیس کے اوپر ہم لوگ ورکنگ کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو اب یہ پرفارمنس ایویلیویشن کے اوپر کام ہو رہا ہے، لیکن یہ لیجسلیشن کے تھرو ہم اس کو کریں گے. جی میں عرض کر لوں نا جی، اس پروجیکٹ کا کیا نام ہے؟ سن لے جی. بیسیکلی آپ کا جو آپ کے ملک کے اندر پچھلے 72 سالوں میں جزا اور سزا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ اگر ایک آفیسر سیم مراد کے ساتھ جو 9 to 5 بھی اپنی جاب کے ساتھ اپنے انصاف نہیں کرتا، لیکن ایک وہ جو 24/7 جو کام کرتا ہے، تو there is no criteria. اس کرائٹیریا کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر کر رہی ہے جو کہ الٹیمیٹلی آخر ادب سے وہ پروجیکٹ، اس کا نام کیا ہے؟ اس ایجنڈے کا، اس پروجیکٹ کا کیا نام ہے جو شروع ہوا ہے جس میں بیوروکریسی بھی آپ ریفارم کر رہے ہیں، پولیس بھی ریفارم کر رہے ہیں؟ کیا کس جگہ پہ موجود ہے وہ؟ کیا کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس موجود ہے وہ؟ کسی جی میری عرض سن لے نا. کون سا ادارہ کر رہا ہے وہ بیک اینڈ ورک؟ میں آپ کو بتا تو رہی ہوں جی، میری عرض سن لے نا. جی بیسکلی یہ کرائٹیریا ڈیولپ کیا جا رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب کی یہ واضح اس کے اوپر انسٹرکشنز ہیں کہ ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ بھائی ان کو بھی جج کرنے کا کوئی، بیسکلی جو گورنمنٹ کا ملازم بھرتی ہونے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ لائسنس آف نو ورکنگ. اور پھر میں عرض کروں کہ یہ میں سب کے لیے نہیں کہہ رہی، کچھ ایسے لوگ ہیں جو 24 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں، پاکستان کے لیے کڑتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بندہ بیک اینڈ پہ ورک کر رہا ہے اس کا نام بتا دیں مسرت صاحبہ.
وہ بندہ کون ہے جو پولیس ریفارم پہ کام کر رہا ہے؟ یہ ٹاسک کس ادارے کو یا کس بندے کو یا کس منسٹری کو دیا گیا ہے؟ پنجاب پولیس کے کس بندے کو ٹاسک دیا گیا؟ کوئی خاص ایک بندہ نہیں ہوتا. میں پنجاب کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں اوور آل پاکستان کی بات کر رئی ہوں, اور بیوروکریسی کے اندر یہ انشاءاللہ ہم یہ اس کے اوپر ہم لیجسلیشن بھی کریں گے. ناصر درانی ایک خاص بندہ تھا جس کو آپ ریفارم کے لیے لے کے آئے تھے مسرت صاحبہ, ایک ہی بندے کو لے کے آئے تھے آپ, اور وہی دکھایا تھا آپ نے عوام کو کہ دیکھیں جناب یہ ریفارم کرے گا. وہ مایوس ہو کے چلا گیا آپ سے. ہم سے کوئی وہ ہم سے مایوس ہو کے نہیں گئے تھے. بیسیکلی آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ جو پنجاب کا کلچر اور جو ریزسٹنس آئی وہ آپ کو سارا پتا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ہمارے سے یہ عوام کو توقعات ہیں اور ہم ہی یہ چیزیں چینج کریں گے جو پچھلے 72 سالوں میں نہ میڈیا کو نظر آئی نہ کسی اور کو نظر آئی. یعنی 3 سال ہو گئے ہیں, ابھی ریفارم پہ کام چل رہا ہے, پیپر ورک چل رہا ہے. بہت بہت شکریہ مسرت صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کا. پروگرام کا وقت ناظرین یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.